اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ عظیم مہینہ رمضان المبارک کا عطا فرمایا، اور اس مہینے کی عظمت اور اس مہینے کی بلندی کا ہم اندازہ کیا لگا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں اپنے کلام قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ یہ مہینہ بڑی عظمت والا مہینہ اور شان والا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ عزیزان محترم، اس مہینے میں اسلام کی عظیم بہت سارے وہ کارہائے نمایاں رونما ہوئے کہ جس کو ہم آج تاریخ میں ایک تاریخ کو بدل دینے والا نام یاد کرتے ہیں، جیسے کہ بالخصوص حق اور باطل کے درمیان ایک عظیم فیصلہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جسے ہم جنگ بدر کے نام سے جانتے ہیں۔ اور الحمدللہ وہ جنگ بدر کا جو واقعہ پیش آیا وہ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں ہی پیش آیا، اور ساتھ ہی ساتھ رمضان المبارک کے مہینے میں بہت ساری عظمتوں کے ساتھ جو 17ویں تاریخ ہے، وہ تاریخ تو حضرت امنا ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال کی بھی تاریخ ہے 17 رمضان، اور بالخصوص 17 رمضان المبارک کو جنگ بدر کا موقع پیش آیا۔ رمضان کے 17 تاریخ تھے، دن جمعہ کا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہی نعمت مالا عطا فرمائی ہے۔ آج 17 تاریخ ہے اور دن جمعہ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ نعمت کو یاد کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بدر کے دن کے متعلق سے ارشاد فرماتا ہے کہ اور بے شک تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد سے سرفراز فرمایا، تمہاری مدد فرمائی، حالانکہ بہت کمزور تھے، بس ڈرتے رہا کرو اللہ تعالیٰ سے اور شکر ادا کرتے رہو۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور تمام امت کو یہ پیغام عطا فرمایا کہ بدر کے دن تم بہت کمزور تھے، اللہ نے تمہاری مدد فرمائی۔ 1000 سے زائد لوگ وہاں پر جنگ کے میدان میں ہیں، اور مسلمانوں کے پاس 313 لوگ ہیں، اور مسلمانوں کے درمیان وہ 1000 لوگوں کے پاس ہر روز کئی عدد 30 40 50 60 اونٹ کٹ رہے ہیں، اور وہ کھاتے چلے جا رہے ہیں، آسانی سے آرام سے کھاتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر روز مسلمانوں کے پاس روزہ اور سفر کرنے کے لیے سواری بھی ان کے پاس میسر نہیں ہے۔ ایک گھوڑ سوار تھے حضرت مقداد، بس فقط ایک گھوڑ سوار۔ تاریخ میں لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے ماننے والوں نے اسلام کو پھیلایا ہے تو تلوار کے زور پر پھیلایا ہے، تو جنگ اس وقت پر لڑی جاتی ہے جنگ کرنے والوں کے پاس جنگ کی طاقت ہوا کرتی ہے۔ میدان میں سامنے 10 تلواریں ہیں تو ان کے پاس ایک بھی تلوار نہ ہو تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جنگ کی گئی ہو۔ ہاں یہ ہے کہ انسان اپنی جان بچاتا ہے اور اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے ہاتھ پیر مارتا ہے، یہ کہاوت ضرور ہوتی ہے۔ بدر کے میدان کا بھی معاملہ کچھ اسی سے ملتا جلتا ہمارے سامنے نظروں کے سامنے ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس تلواریں بھی نہیں تھیں، مسلمانوں کے پاس گنتی کے چند تلواریں تھیں۔ دیکھا جائے تو بعض مورخین نے، بعض تاریخ دانوں نے لکھا کہ مسلمانوں کے پاس 7 یا 8 یا زیادہ سے زیادہ 11 12 تلواریں تھیں جو گنتی کی انگلیوں پر گنا جا سکتا تھا۔ 313 لوگ ہیں اور ان کے پاس 10 سے 12 تلواریں ہیں، تو کیا کوئی میدان جنگ میں جنگ کرنے کے ارادے سے جانے والا ہو سکتا ہے؟
جنگ کرنے کے لیے کم سے کم ہر جنگ لڑنے والے کے ہاتھ میں اس کے کچھ نہ کچھ ہتھیار ہونا ضروری ہے۔ یہاں پر معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر قربان ہونے کا جذبہ کس میں کتنا ہے۔ یہاں پر جذبے کی جیت ہوئی ہے، یہاں پر حق کی میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مندی عطا فرمائی ہے، باطل کو اللہ تعالیٰ نے پسپا فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ کا اعلان ہے جاء الحق وزہق الباطل، حق آتا ہے تو باطل بھاگتا ہی ہے اور باطل بھاگنے ہی والا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر قربان ہونے کا جذبہ کس میں کتنا زیادہ ہے، اللہ کے رسول کے نام پر قربان ہونے کا جذبہ کس میں کتنا زیادہ ہے۔ اس جذبے کا وہاں پر امتحان ہو رہا تھا، نہ کہ تلوار کے ساتھ تلوار کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ اگر تلوار کے ساتھ تلوار کا مقابلہ، جس کا نام جنگ کہا جاتا ہے، دیکھا جائے تو تلوار کے ساتھ تلوار کا مقابلہ وہاں پر نہیں تھا، وہاں پر 1000 تلواریں تھی تو یہاں پر 11 تلواریں موجود ہیں۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو 100 لوگوں کے مقابل میں ایک تلوار ہے، 100 تلواروں کے مقابل میں ایک تلوار یہاں پر نظر آ رہی ہے۔ حال تو یہی ہے، حال یہ ہے کہ سفر کرنے کے لیے ان کے پاس سواریاں نہیں ہے۔ کل مسلمانوں کے پاس 80 اونٹ تھے، 80 اونٹ کے اندر 313 لوگ سفر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ 313 لوگ جب سفر کرنا ہے اور 80 اونٹ ہے تو کیسے سفر ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی مسلسل اپنے اونٹ پر سواری کر جائے، دوسرا پیدل چلتا چلا جائے، نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو مساوات کا درس اسلام دیتا ہے، برابری کا جو درس اسلام دیتا ہے، ہر ایک کے حقوق کے حفاظت، ہر ایک کے ساتھ سلوک ہے، ہمدردی کا جو درس دیتا ہے، اسی درس کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک اونٹ پر 3 لوگوں کی باری لگا دی۔ کچھ دور وہ چلیں گے، کچھ دور وہ بیٹھیں گے، کچھ دور وہ بیٹھیں گے، کچھ دور وہ بیٹھیں گے۔ اگر دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنے لیے بھی 3 لوگوں کو متعین فرما لیا، اپنی سواری کے لیے بھی 3 کو متعین فرمایا۔ ایک بذات خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، دوسرے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تیسرے حضرت ابو لبابہ ہیں۔ بعد میں ان کو واپس بھیج دیا گیا مدینہ منورہ کو، اور ان کے مدینہ منورہ کی نگہبانی کے لیے گورنر بنا کر کے واپس بھیج دیا گیا، اور ان کی جگہ پر دوسرے صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ساتھ لے لیا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو آپ جرنیل ہونے کی حیثیت سے، قائد ہونے کی حیثیت سے، کمانڈر ان چیف ہونے کی حیثیت سے اگر دیکھا جائے، وہ آپ اپنے لیے اکیلی تنہا سواری کے لیے آپ تنہا ہی اپنے لیے متعین فرما لیتے تو کسی کو کوئی گنجائش نہیں ہوتی، کسی کو چوچرا۔ یہ تو عام فوجوں کا معاملہ ہے، وہ تو جانثاران مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو رسول اللہ کے قدموں میں کلیجوں کو چیر کر کے پھینک دینا، کلیجوں کو قربان کر دینا، کلیجوں کے ٹکڑے ان کے قدموں پر نثار کر دینا۔ یہ صحابہ اپنی عزت اور معراج تصور کرنے والے ہیں، وہ کیسے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اعتراض کر سکتے تھے؟ معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کوئی اعتراض کرنے والا نہیں، حالانکہ طاقت اور مقام کی حیثیت سے دیکھا جائے تب بھی آپ کے لیے وہ درست تھا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اخوت و مساوات کا درس دیتے ہوئے اپنے سواری کے لیے بھی 3 سواروں کا آپ نے متعین فرما لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جب سوار مدینہ النبی سے نکل کر کے بدر کے مقام پر پہنچتے ہیں، ایک مقام ہے جہاں پر ایک کنواں تھا، اس کنویں کا نام تھا بدر، یا کنویں کا جو مالک تھا اس کا نام بدر تھا، اسی کے نام سے وہ علاقہ مشہور ہو گیا تھا۔ مدینہ منورہ سے بہت دور وہ ایک معاملہ، ایک بہت دور ایک میدان ہے جہاں پر وہ کنواں تھا، وہاں پر شام سے آنے جانے والے، مکہ جو آنے جانے والے ہوا کرتے ہیں، شام سے مکہ جانے والے اسی جگہ سے گزرتے ہوئے سفر کو پورا کیا کرتے تھے۔ الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ 313 لوگ ہیں اور 1000 سے زائد عظیم لشکر جرار لے کر کے، اسلام کو مٹانے کے سازشوں کو لے کر کے مکہ المکرمہ سے مدینہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف، بدر کے میدان کی طرف وہ لشکر نکل رہا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے تو آج مسلمانوں کا حال بھی اس سے کچھ بدل کر نظر نہیں آتا ہے۔ مسلمانوں کے پاس جو بالخصوص بہت سارے وہ علاقے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان علاقوں کے مسلمانوں کو طاقت و توانائی اور انہیں تمام چیزوں سے مزین اور انہیں تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، ساز و سامان ہیں، مگر بہت ساری وہ جگہیں ہیں جہاں پر مسلمانوں کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی ساز و سامان نہیں ہے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، وہ اپنی زندگی بس اللہ بھروسے گزار رہے ہیں۔ ہمارا بھی حال کچھ اسی طریقے کا ہے جس طریقے کا حال اس
اس زمانے میں مکہ المکرمہ میں مسلمان گزارا کرتے تھے یا مدینہ النبی سے نکل کر کے بدر کے مقام پر جب صحابہ کرام تشریف فرما ہیں، اس وقت پر بھی ان کے پاس حالانکہ وہ اپنے دین کے حفاظت کے لیے، اپنے نبی کی جان کے حفاظت کے لیے، قرآن کے حفاظت کے لیے، اللہ کے پیغام کی حفاظت کے لیے، اللہ کے دین اور انسانیت کی حفاظت کے لیے آگے بڑھے ہوئے ہیں، مگر حال ایسا ہے کہ جب وہ آگے بڑھے ہیں تو ان کے پاس سر و سامان تو کوئی نہیں ہے، ساز و سامان تو کوئی نہیں ہے، بلکہ وہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھروسے آگے بڑھے ہیں۔ آج اگر تاریخ میں دیکھنے والے اگر دیکھتے رہ جائیں تو مسلمانوں کی عظیم کامیابی، عظیم فتح مندی، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم الفرقان بھی فرمایا ہے، یعنی فرق کرنے والا دن، حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والا دن، یہ عظیم دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ دن نہ تلوار کے زور پر حاصل کیا گیا ہے، نہ لشکر کے زور پر حاصل کیا گیا ہے، بلکہ اللہ کی رحمت اور اس کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے وجود سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اور انہی کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ جب اسلام کو مٹانے کی کوششیں جب بھی کی گئی ہیں، اسلام کے جانثار اپنی جانثاریوں کو اپنے ساتھ پیش کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی جانوں کو پیش فرما دیا کرتے ہیں۔ آج بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے کس قدر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش فرمایا ہے، اور آج ہمارے پاس یہ دین جو پہنچا ہے ایسے ہی بلا قربانی دیے ہوئے، کوئی پریشانی اٹھائے بغیر، کوئی تکلیف جھیلے بغیر ہم تک آسانی سے نہیں پہنچا ہے۔ یہ دین ہم تک کے پہنچنے کے لیے نہ جانے کتنی جانوں کے نذرانے پیش کیے گئے ہیں، نہ جانے کتنے کلیجوں کو چروایا گیا ہے، نہ جانے کتنے سینے ایسے ہیں کہ جن سے نیزے پار ہو چکے ہیں۔ بدر کے میدان سے لے کر کے کربلا کے میدان تک، اور کربلا کے بعد سے پھر قیامت تک کے نہ جانے کتنی کربلا قائم ہوں گے، نہ جانے کتنے ایسے میدان قائم ہوں گے۔ ہر میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ قربان ہونے والوں کو جزا عطا فرمائے گا، اور حق کا بول بالا اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ حق کا بول بالا فرمانے والا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں وہ شہید کا کیا کہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے ایک ایسا خصوصی مقام ہے جو اوروں کو میسر نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شہید کے متعلق سے فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ دے دیتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، ان کی زندگی کا تم شعور نہیں رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کا اعلان فرمایا، جنت میں انہیں عظیم نعمتوں سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے گا، کوئی سوال ان سے نہیں کیا جائے گا، کوئی سوال جواب ان سے نہیں ہوگا، بغیر حساب کتاب کے سوال جواب کے وہ جنت میں جانے والے لوگ ہوں گے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے۔ یقیناً اللہ کے نیک بندے، انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش فرمایا، اور ہم تک کے دین کے پہنچنے کے اسباب اللہ تعالیٰ نے ان کے جانوں کے نذرانوں کو متعین فرما دیا، تو آج ہمارے پاس یہ دین پہنچا ہوا ہے۔ اس دین کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، اللہ کے کلام کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، اللہ کے دین پر ہمیں قائم رکھ کر کے اس پر عمل کرتے رہنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا ذمہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب میدان بدر میں جانے کا ارادہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی محبتوں کو جب دیکھا جائے تو کس قدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جمع فرماتے، مشورہ فرماتے ہیں کیا کیا جانا چاہیے، کیسے اس کا معاملہ ہونا چاہیے۔ انصار صحابہ تو اپنی سرفروشی، مہاجرین صحابہ کرام تو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کا انہوں نے اعلان فرما دیا، اور انصار صحابہ کرام جو مدینے کے رہنے والے تھے ان لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سننا چاہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بار بار پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ سوال ہونے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لو امرتنا ان نخیض البحر لأخذناها ولو امرتنا ان نضرب اكبادها الى برك الغماد لفعلنا قال فندب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الناس فانطلقوا قال فانطلقوا حتى نزلوا بدرا فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم
هذا مصرع فلان ويضع على الارض ها هنا وها هنا قال فما مات احدهم عن موضع يد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام مسلم نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا کما قال، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا اور عرض و ارشاد فرمایا کہ کیا خیال ہے، کیا کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس سوال پر حضرت سعد بن عبادہ جو انصار صحابہ کے پیش رو تھے، جو انصار صحابہ کے سب سے بڑے مقام رکھنے والے، سب ان کے پیشوا، ان کے قائد تصور کیا جا سکتا ہے، ان کا سردار تصور کیا جا سکتا ہے، وہ صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے، یا رسول اللہ، ہم تو آپ کے اشاروں کے غلام ہیں، آپ حکم فرمائیں، جو حکم دینا چاہیں آپ حکم دے دیں، ہم اپنی جانوں کے نذرانے لیے تیار ہیں۔ آپ کہتے ہیں تو ملک شام میں اگر جانا ہے تو ہم سمندروں کو پار کرتے ہوئے ملک شام تک پہنچ جائیں گے، اگر آپ حکم دیں تو مکہ سے 5 راتوں کے دور تک کا جو مقام ہے اتنی دور تک یہاں سے ہم نکل کر کے چلے جائیں اور ان کو دشمنوں کو، دشمنان اسلام کو گھیرتے ہوئے انہیں دور سے دور کرتے چلے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے، یا رسول اللہ، ہم اپنے کلیجوں کا نذرانہ پیش کرنے سے نہیں ڈرتے ہیں، نہ جانوں کے نذرانہ پیش کرنے سے ڈرتے ہیں، آپ حکم فرما دیں، ہم آپ کے حکم پر عمل کرنے کی تمنا رکھتے ہیں۔ گویا کہ صحابہ کرام کے اس جذبہ اثار کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پسند فرمایا اور تعریف فرمایا، پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا، حکم فرمایا چلو بدر کے مقام پر پہنچتے ہیں۔ جب بدر کے مقام پر پہنچا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہاتھ کے اشارے سے کون کہاں کس جگہ مرے گا وہاں دائرہ بنا کر کے، نشان بنا کر کے رسول اللہ نے بتایا کہ یہ مقام ہے جہاں ابو جہل مرے گا، یہ مقام ہے جہاں عتبہ مرے گا، ولید مرے گا، شیبہ مرے گا، جن لوگوں کا مرنا تھا ان لوگوں کے مرنے کے مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہاتھ کا نشان لگا کر کے بتایا کہ یہ اس جگہ پر مرنے والا ہے۔ خدا کی قسم، آج تک کے یہ حدیث مبارکہ کے اس عظیم پہلو پر اگر ہم نظر کر لیں اور اس عظیم پہلو کی طرف ہم اگر توجہ کر لیں تو وہ جو فتنہ و فساد پھیلانے والے ہیں، جو اللہ کے رسول کو علم غیب کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ کی عطا سے جو علم اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو عطا فرماتا ہے، ان سارے علوم کا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عالم بنایا ہے، جو غیب کے علوم کا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عالم بنایا ہے، علم عطا فرمایا ہے، اس کا انکار کرنے والوں پر یہ عظیم حدیث ہے کہ جو بتاتی ہے کہ رسول اللہ کو اللہ نے غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔ انکار کرنے والے اگر اس معنی کو، اس حدیث کو سچے دل سے اگر پڑھ لیں تو یقیناً ان کے دل صاف ہو جائیں، مگر افسوس کی بات ہے کہ شیطان کا اثر ان کے ذہن و فکر پر اتنا طاری، اتنا حاوی ہو چکا ہے کہ وہ حق بات کو تسلیم کرنے سے روگردانی کرتے نظر آتے ہیں۔ کون کب کہاں کس وقت پر مرے گا یہ علوم ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص علوم ہیں، مگر اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ علم عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ نے اعلان فرما دیا لا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، اللہ اپنے غیب کے علم کو کسی پر ظاہر نہیں فرماتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو، اپنے رسولوں کو علم غیب دینے کا اعلان فرماتا ہے، اور آج کی یہ قومیں ہیں جو اللہ کے رسول کے علم غیب کا انکار کرتی ہیں معاذ اللہ۔ اللہ جب دے رہے کا اعلان فرما رہا ہے، عطا فرمانے کا اعلان فرما رہا ہے، تو اللہ کے بندے ایسی جسارت کرتے ہیں کہ انکار کرتے چلے جاتے ہیں معاذ اللہ۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں اقرار کرنے والوں میں بنایا، ایمان رکھنے والوں میں بنایا، ہمیں ماننے والوں میں اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو، اس کا اللہ کے رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا ہے۔ اسی علم غیب عطا فرمائے جانے کی دلیل کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فلاں شخص فلاں جگہ مرے گا، کب مرے گا، کہاں مرے گا، کون مرے گا، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بتا رہے ہیں، اور یہ حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس جگہ جس کو بتا دیا، روایت میں آیت الفاظ آتے فرماتے ہیں کہ 1 انچ برابر بھی کوئی شخص اس جگہ سے ادھر ادھر ہو کر کے نہیں مرا، اسی جگہ پر گر کے اس نے اپنی جان کو، وہاں پر اس نے اپنی جان گنوائی ہے۔ یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا۔ بدر کے میدان سے صحابہ کرام اور اس سے پہلے سے صحابہ کرام جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حبیب کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ کسی نے تعارض نہیں کیا، کسی نے نہیں پوچھا یہ آپ کیسے بتا رہے ہیں، بلکہ سب جانتے ہیں غیب کی باتیں بتانے والے ہی کو تو نبی کہا جا سکتا ہے۔ نبی کہا جاتا کسے ہے؟ جو غیب کی باتیں بتانے والا ہے، اسی کو تو نبی کہتے ہیں۔ نبی کہتے ہی اسے ہیں جو غیب کی بات بتانے والا ہے۔ صحابہ کو یہ معلوم تھا، صحابہ تو صحابہ، ابو جہل کو بھی یہ معلوم تھا کہ نبی غیب کی باتیں بتانے والا ہے۔
ابو جہل کے واقعات کو کئی مرتبہ سنا ہوگا آپ نے کہ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے استفسار فرمایا کرتا تھا۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس جگہ جہاں جس کے مرنے کا اعلان فرمایا وہ اسی جگہ مر رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کی صفیں درست فرمائی میدان جنگ کے لیے، سرکار کے ہاتھ میں ایک تیر تھا، اس تیر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی لائن کو درست فرما رہے تھے۔ اس کی جو انی تھی، ایک صحابی تھے جن کے جسم کے اوپر پہننے کو کپڑے بھی نہیں تھے، اوپر سے پہننے کے لیے لوہے کے کپڑے، جنگی لباس تو نہیں بلکہ اپنے جسم پر پہننے والا عام کپڑا بھی نہیں تھا ان کے جسم پر۔ ان کا پیٹ کھلا تھا، پیٹھ کھلی تھی، صرف کمر سے گھٹنوں تک کا جو لباس سطر جو فرض ہے وہی ان کے پاس تھا، کوئی لباس نہیں۔ میدان جنگ میں مقابلے کے لیے آ گئے۔ ان کو معلوم ہے میں جنگ کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں بلکہ اللہ کے رسول کی محبت کا حق ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ رسول اللہ کی محبت کا جذبہ بیدار جو اللہ نے میرے دل میں کیا ہے اس کا اظہار کرنے جا رہا ہوں۔ ان کو معلوم ہے وہ جنگ کے لیے نہیں، رسول اللہ پہ قربان ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایک شاخ کھجور کی تنے کی نکالتے اور رسول اللہ ایک ایک صحابی کے ہاتھ میں تھماتے چلے جاتے ہیں۔ تو کھجور کی شاخ سے تلوار کا مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، جس تلوار سے کاٹ کر کے کھجور کے درخت سے اس کی شاخ کو نکالا گیا ہے اسی شاخ سے پھر سے تلوار سے مقابلہ، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ مگر صحابہ کرام جانتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں نظر آنے والی چھڑی اگرچہ تلوار سے کاٹی گئی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، مگر جن ہاتھوں نے ہمیں عطا فرمایا ہے خدا کی قسم وہ شان ان ہاتھوں کو خدا نے عطا فرمایا ہے، چاہے تو لکڑی تلوار کو توڑنے والے ہو جائے، چاہے تو لکڑی انسان کے دو ٹکڑے کرنے والے ہو جائے، اس لیے کہ طاقت والے ہاتھوں نے ہمیں وہ طاقت عطا فرما دی ہے۔ صحابہ کو معلوم تھا، انہیں کوئی تعامل نہیں تھا کہ سوچا نہیں پوچھا نہیں کہ کیسے ہم چھڑی سے تلوار کا مقابلہ کریں۔ ان کو معلوم ہے چھڑی دینے والا کون؟ اللہ کا رسول ہے جو ہاتھوں میں چھڑی عطا فرما رہا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا طاقت عطا فرما دی، تاثیر بدل دینا، حقیقت کو بدل دینا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ لوہے کا کام ہوتا ہے لکڑی کو کاٹ دینا، لوہے کا کام ہوتا ہے، چاقو کا کام ہوتا ہے لکڑی کو کاٹ دینا۔ لکڑی چاقو کو نہیں کاٹتی ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر چاہیں تو کچی لکڑی اگر اٹھا کر کے دے دیں تو تلوار کو کاٹنے والی ہو جائے، انسان کے جسم کو کاٹنے والی ہو جائے۔ یہ حقیقت و ماہیت کو بدل دینا، جیسے آگ کا کام ہی جلانا ہے مگر اللہ کے رسول چاہے تو آگ کے جلانے کی طاقت ہی کو ختم فرما دے۔ لکڑی کا کام ہی کٹنا ہے مگر اللہ کے رسول چاہیں تو اس کے اس شان کو، اس کی اس صفت ہی کو بدل دیں، کاٹنے والی اسے بنا دیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہے۔ جب صحابہ کرام کو وہاں پر سامنے ٹھہرا کر کے صفوں کو درست کروایا جا رہا تھا، ایک تیر سے سرکار اشارہ فرماتے جا رہے تھے لائن سیدھی کرنے کے لیے۔ ایک صحابی آگے بڑھے ہوئے تھے، ان کے پیٹ پر وہ تیر کی انی لگ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عظیم عاشق صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے، یا رسول اللہ آپ سب درست کر رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں جو تیر ہے وہ میرے پیٹ پر چبھ گئی، مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ سوچنے والے دیکھنے والے حیران کہ کیسا بدلہ چاہ رہے، کیسا مانگ ہے، کیسی طلب ہے، مگر عاشق کی نگاہ کو عاشق ہی پہچان سکتا ہے۔ عشق والا جو ہوتا ہے وہ عشق کے انداز کو سمجھ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں تیر دے دیتے، لے لو تم بھی بدلہ، سیدھا کرنے میں جو میری تیر چبھی تم بھی چبا لو۔ وہ عرض کرتے، یا رسول اللہ نہیں، میرا پیٹ خالی تھا، آپ کے پیٹ پر کپڑا ہے۔ سرکار نے جیسے ہی اپنا کپڑا ہٹایا وہ رسول اللہ کے جسم سے اپنے جسم کو لگا دیتے اور کرتے، یا رسول اللہ اب مجھے جہنم نہیں جلا سکتی ہے، اس لیے کہ میرے بدن نے آپ کے بدن کو چھو لیا ہے، خدا کی قسم اب مجھے جہنم نہیں جلا سکتی ہے۔ پتہ کیا چلتا ہے، صحابہ کرام کا انداز جو عشق کا تھا وہ عجب نرالا انداز تھا، اس انداز کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ آج صحابہ نے کیا سوال کرنے والے دیکھیں، یہ صحابہ نے کیا کیا کر کے ہمیں بتا دیا ہے۔ آج ان صحابہ کی زندگی کے گزارنے کے انوکھے انداز کو اگر ہم اپنا لیں تو اسی طریقے سے دشت و جبل کو
ہمارے قدموں تلے تھر تھرانے کا موقع میسر آ جائے، مگر ہم نے ان کے اسوہ کو چھوڑ دیا ہے، اپنی خواہشات و نفسانیت کے پیچھے ہم دوڑنا شروع کر دیا ہے۔ عشق رسول کا جو جذبہ اور عشق رسول کے جو انداز انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، ان انداز کو ہم نے فراموش کر دیا ہے اور اپنی زندگی کو ہم نے اپنی خواہش کے مطابق گزارنا شروع کر دیا ہے، اور خود کی سمجھ میں جو آ جائے اسی کو ہم نے عشق کا نام دینا شروع کر دیا ہے۔ عشق کا نام تو یہ نہیں کہ ہم اس کا نام دے دیں، بلکہ عشق کا انداز تو بڑا نرالا انداز ہوتا ہے۔ جانوں کو قربان کیا جاتا ہے تو رسول اللہ کے چہرے کے تبسم پر قربان کر دیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں پہ قربان کر دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے میدان بدر میں ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں کہ جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں بدر کے دن بے حد دعا فرماتے، بے حد دعا فرماتے، بے حد دعا فرماتے ہیں۔ ایک جگہ پر آپ کو مچان لگائی گئی تھی، جیسے جھوپڑی کے طور پر بنا دیا گیا تھا، اسے عریش کہا جاتا ہے۔ آج بھی جانے والے عمرہ کرنے کے لیے جو بھی جاتے ہیں یا حج کرنے کے لیے بھی جو بھی جاتے ہیں، بدر کے مقام پر جاتے ہیں، وہ شہدائے بدر کی زیارت کو جاتے ہیں، اور وہیں پر مسجد عریش ہے جہاں پر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ ہر حاجی یا عمرہ کرنے والا وہاں جاتا ہے۔ وہ مسجد عریش کہاں تھی؟ آج جو مسجد عریش بنائی گئی ہے وہ مقام کیا ہے؟ وہ مقام وہی مقام ہے جہاں پر رسول اللہ بدر کے میدان میں آپ کے لیے مچان بنائی گئی تھی، اور آپ کے لیے چھوٹی سی جھوپڑی نما دھوپ سے بچنے کے لیے جو بنایا گیا تھا، تخت لگایا گیا تھا، اسی جگہ پر مسجد بنائی گئی ہے، اور آج بھی وہ مسجد باقی ہے۔ ہر حاجی، ہر عمرہ کرنے والا وہاں جاتا ضرور ہے اور وہاں پر اپنی عبادت ادا کرتا ہے، تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جگہ پر دعائیں کی جانے کی برکتوں سے اللہ تعالی ہماری بھی دعائیں قبول کر لے۔ یہ ارادہ رکھ کر کے ضرور جانے والے جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام میں سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں میدان بدر میں ہوں، میدان بہت زور شور سے جنگ کا میدان چالو ہے اور جنگ ہو رہی ہے، اور جنگ کے حال میں، جنگ کے عالم میں ایسا ہے کہ 2 چھوٹے چھوٹے کم عمر بچے میرے پاس آ جاتے، معاذ اور معوذ آ جاتے ہیں۔ آنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ چچا کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان سے پوچھتے ہیں کہ چچا کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بارگاہ میں جب وہ بات پہنچ رہی ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ انہیں پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں ابو جہل سے کیا حاجت ہے؟ ابو جہل ہی کو کیوں تلاش کر رہے ہو؟ ابو جہل ہی کو کیوں پوچھ رہے ہو؟ خاص طور پر میدان میں آ گئے ہو، جنگ کرنا تمہارا کام ہے، جنگ کرتے چلے جاؤ۔ مگر وہ جو کم عمر بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، انہوں نے پوچھا کہ اخبرت انه يسب رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لئن رأیته لا يفارق سوادی سواده حتى يموت الاعجل منا۔ کیا عظیم الشان جذبہ عشق کا اظہار انہوں نے فرمایا ہے۔ صحابی عرض کرتے ہیں، وہ جو کم عمر صحابی عرض کرتے ہیں، چچا جان میں نے سنا ہے، مجھے پتا چلا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ برا بولتا ہے، رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، میں نے سنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بد زبانی کرتا ہے، میں نے سنا ہے۔ اگر خدا کی قسم وہ مجھے مل جائے، وہ مجھے نظر آ جائے، تو یا تو میں بچوں گا یا تو وہ بچے گا، میرے زندہ رہتے اسے زندہ رہنے کا میں موقع نہیں دے سکتا ہوں۔ یہ جذبہ ان کا دیکھتے ہیں، وہ حیران اش کر جاتے ہیں۔ پھر ایک اور بازو والا بچہ وہ پوچھتا ہے، بائیں جانب جو ہے وہ بھی وہی جواب دیتا ہے۔ آپ حیرانی سے ان دونوں بچوں کے جذبہ اور عشق کو دیکھ کر کے حیران ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اچانک آپ کی نظر ابو جہل پر پڑ جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، وہ دیکھو جس کو تم تلاش کر رہے تھے، وہ جرمٹ میں اپنے جانثاروں کے حصار میں جو ٹھہرا ہوا ہے وہی ابو جہل ہے۔ یہ دونوں بچوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے ارد گرد کتنے لوگ ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کم و بیش 100 لوگوں نے اسے گھیرا بنا کے رکھا تھا، 100 لوگوں کا گھیرے کے بیچ میں ٹھہرا ہوا تھا۔ اس کا حال ایسا تھا، 1000 لوگوں کی فوج لے کر کے جو آنے والا ہے، اس فوج کا جو جرنیل بن کر کے آیا ہے، اس کا حال کیا ہوگا، اس کا اندازہ ہم کیا لگا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے سادگی بھری زندگی جینے والے تھوڑی ہیں، وہ تو کفار قریش ہیں، اور فرعونیت رعونت ان کے اندر بھری کوٹی پڑی ہوئی، تکبر غرور ان کے اندر ہے، دولت اور ثروت اور ساز و سامان کا نشہ ان پر طاری ہے۔ اسی
اسی حال میں وہ اپنے مغرورانہ انداز میں ہے، مگر ہر مغرور کو پتہ ہونا چاہیے جو رسول اللہ کا گستاخ ہے، عاشق رسول کے سینے میں جو دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس میں عشق مصطفیٰ کی آگ ایسی اللہ تعالیٰ نے بھڑکا دی ہے کہ اسی لیے تو کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے وہ آگ لگائی ہے۔ عاشق رسول کے ایثار و قربانی کا اندازہ، جذبے کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ وہ نوجوان بچوں نے نہ لاؤ دیکھا، نہ تاؤ دیکھا، نہ لشکر دیکھا، نہ کچھ دیکھا، بس دیکھا تو اسی کو دیکھا جو رسول اللہ کا دشمن ہے۔ وہ آگے بڑھتے ہیں اور اس لشکر کو چیرتے ہوئے اس تک پہنچ جاتے ہیں اور اسے گھوڑے سے زمین پر گرا دیتے ہیں اور اسے کاٹ دیتے ہیں اور فنا فی النار کر دیتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے ان میں سے ایک کا ہاتھ کٹ کر کے لڑنے میں آڑے آنے لگا تو اللہ اکبر، ان کا جذبہ دیکھیں، ہاتھ کے اوپر اگر چاقو سے چھوٹا سا زخم آ جائے تو ہم کام کرنے سے رک جاتے ہیں، مگر ہاتھ کٹ کر کے جھولنے لگا ہوا ہے، چمڑا تھوڑا سا لگا ہوا ہے، جنگ کرنے انہیں اس ہاتھ کے آڑے آنے سے رکاوٹ ہو رہی ہے تو انہوں نے اس ہاتھ کو خود ہی نکال کر کے پھینک دیا اور میدان جنگ میں آگے بڑھ کر کے وہ جنگ کرتے چلے گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمن کو فنا فی النار کر دیا، اور وہ اسی جگہ مرا جہاں رسول اللہ نے کل ایک دن پہلے کون کہاں مرنے والا ہے بتا دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نشان بنا دیا اسی جگہ پر ابو جہل گر کر کے مرتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ عظیم الشان صحابہ کرام کا 313 صحابہ کرام ہیں جو میدان میں پہنچے ہیں اور وہ میدان میں پہنچ کر کے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما رہا ہے۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں دیکھو جبرائیل تشریف فرما ہے جو تمہاری مدد کو آ رہے ہیں۔ کوڑے چلنے کی آوازیں آ رہی تھی اور لوگوں کے کٹ کر کے ٹکڑے ہو کر کے گرنے کا نظارہ دیکھا جا رہا تھا۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق و باطل کے درمیان جو یہ عظیم الشان معرکہ تھا اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو ہی سربلند فرمایا اور یقیناً حق ہی کو سربلند ہونا ہے۔ اللہ نے حق کو بلند فرمایا، باطل کو اللہ تعالیٰ نے پسپا فرمایا، وہاں پر بھاگنے والا بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاہنے والے کو فتح و ظفر سے ہمکنار فرمایا۔ آج بھی ہمیں فتح و ظفر سے اللہ تعالیٰ ضرور ہمکنار فرمائے گا، بس ہمیں ضرورت ہے ہمارے دلوں میں رسول اللہ کی محبت کو بیدار کر لینا۔ آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چاہت کو اپنے دلوں میں اتنی بسا لینا جتنا کہ صحابہ کرام کے دلوں میں ہوا کرتا تھا۔ اگرچہ ہم اس لائق نہیں ہیں مگر خواہش تو ضرور کر سکتے ہیں، دینا تو عشق مصطفیٰ تو اللہ کی شان ہے، اللہ ہی عطا فرمانے والا ہے، مگر خواہش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس کی طلب کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، دینا یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً چاہنے والے کو ضرور اس کی وہ نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرنے والا ہے۔ کم سے کم دنیا میں تو ہمیں زندگی جیسی تیسی کٹنی ہے کٹ جائے گی، مگر جب آخرت میں ہمیں اٹھایا جائے تو انہی کے غلاموں میں ہمارا شمار ہو جائے، انہی کے غلاموں میں ہمارے اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندہ اور انہی کے ساتھ رہنا، حشر میں اٹھنا نصیب فرما دے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آج ہمیں رسول اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بسانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عقیدت کو اپنے دل میں بسانا ہے اور ان کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالی اسے معاف فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ پروردگار تمام مومنین مومنات کے پریشان حالیوں سے نجات عطا فرما۔ پروردگار یہ بلائیں وبائیں جو پریشان حالیاں ہمیں نصیب مولا ہمیں آسانی عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جا، مولا بلاؤں کو وباؤں کو ہم سے دور فرما۔ پروردگار ہم گناہگار ہیں مولا، ہمارے جسموں میں ہمارے جانوں میں اتنی تاب نہیں ہے مولا، ہمیں آزمائش میں آسانی عطا فرما۔ پروردگار کرم فرما، جو پریشان حال ہونے پریشانیوں سے نجات عطا فرما، جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ واجل عطا فرما، جو قرضدار بارے قرض سے سبکدوشی عطا فرما۔ یہ بلاؤں کو وباؤں کو تیرے رسول کے دشمنوں کے گھروں میں اتار دے۔ پروردگار ہم تیرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاہنے والے مولا، ہمیں حفاظت عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔